بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 9 مارچ سن 1903۔ فرمایا معتدون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے منشا کو پا لیا اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنے لگ گئے۔ ایسے ہی لوگ تو ولی ہوتے ہیں، انہی کو تو لوگ قطب کہتے ہیں، یہی تو غوث کہلاتے ہیں۔ پس تم کوشش کرو کہ تم بھی ان مدارج عالیہ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکو۔ خدا تعالیٰ نے تو انسان سے نہایت تنزل کے رنگ میں دوستانہ برتاؤ کیا ہے۔ دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے دوست کی بات مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ ادعونی استجیب لکم، اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی بات مان لیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آیا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، یا اولیاء لوگوں پر طعن کرتے ہیں کہ ان کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں وہ نادان اس قانون الہی سے ناآشنا ماز ہوتے ہیں۔ جس انسان کو خدا سے ایسا معاملہ پڑا ہوگا وہ خوب اس قاعدے سے آگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مان لینے کے اور منوانے کے 2 نمونے پیش کیے ہیں، انہی کو مان لینا ایمان ہے۔ تم ایسے نہ بنو کہ ایک ہی پہلو پر زور دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم خدا کی مخالفت کر کے اس کے مقررہ قانون کو توڑنے کی کوشش کرنے والے بنو۔ مومن کو مصیبت کے وقت میں غمگین نہیں ہونا چاہیے، وہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن کے لیے مصائب ہمیشہ نہیں رہتے اور نہ لمبے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے واسطے رحمت، محبت اور لذت کا چشمہ جاری کیا جاتا ہے۔ عاشق لوگ عشق کے غلبے کے وقتوں اور اس کے دردوں میں ہی لذت پاتے ہیں۔ یہ باتیں گوئے خوش کے ماز انسان کے لیے سمجھانی مشکل ہیں، مگر جنہوں نے اس راہ میں قدم مارا ہے وہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ بلکہ ان کو تو معمولی آرام اور آسائش میں وہ چین اور لذت نہیں ہوتی جو دکھ کے اوقات میں ہوتی ہے۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت ہے کہ ایک مرد ایسا ہے کہ اس میں جب تک اس کو مکے مارتے، کوٹتے اور لتاڑتے رہتے ہیں تب تک وہ آرام میں رہتا ہے، ورنہ تکلیف میں رہتا ہے۔ سو یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ جب تک ان کو مصائب و شدائد کے مشکلات آتے ہیں اور ان کو مار پڑتی رہے تب تک وہ خوش ہوتے ہیں اور لذت اٹھاتے ہیں، ورنہ بے چین اور بے آرام رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ اپنے بندوں کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچنے دیتا اور ہر طرح سے عیش و آرام میں ان کی زندگی بسر کرواتا۔ ان کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی، ہر وقت ان کے لیے عیش و طرب کے سامان مہیا کیے جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں بڑے اسرار اور راز نہاں ہوتے ہیں۔ دیکھو والدین کو اپنی لڑکی کیسی پیاری ہوتی ہے، بلکہ اکثر لڑکوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کو دیکھنا بڑے جگر والوں کا کام ہوتا ہے۔ دونوں طرف کی حالت ہی بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ قریباً 14-15 سال ایک جگہ رہے ہوئے ہوتے ہیں، آخر ان کی جدائی کا وقت نہایت ہی رقت کا وقت ہوتا ہے۔ اس جدائی کو بھی نادان بے رحمی کہہ دے تو بجا ہے، مگر اس کی لڑکی میں بعض ایسے خواہ ہوتے ہیں جس کا اظہار اس علیحدگی اور سسرال میں جا کر شوہر سے معاشرت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، جو طرفین کے لیے موجب برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے۔ ان لوگوں میں بعض خلق ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر تکالیف اور شدائد نہ آئیں ان کا اظہار ناممکن ہوتا ہے۔ فرمایا والدہ ایک طرف روتی ہے اور والد ایک طرف روتا ہے، تاہم وہ سب تکالیف برداشت کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے الگ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اس لڑکی میں ایک جوہر ہے جو کہ سسرال میں جا کر ظاہر ہوگا۔
اس لیے مومن کے جوہر بھی مصائب سے کھلتے ہیں۔ اگر توبہ کے ثمرات چاہتے ہو تو عمل کے ساتھ توبہ کی تکمیل کرو۔ دیکھو جب مالی بوٹا لگاتا ہے پھر اس کو پانی دیتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کرتا ہے، اسی طرح ایمان ایک بوٹا ہے اور اس کی آب پاشی عمل سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کی تکمیل کے لیے عمل کی ازحد ضرورت ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہوں گے تو بوٹے خشک ہو جائیں گے اور وہ خائب و خاسر رہ جائیں گے۔ فرمایا دیکھو اب ہم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں، بڑے فخر اور جرأت سے کام لیتے ہیں، یہ بھی تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دونوں زمانے آ چکے ہوئے ہیں، ورنہ ہم یہ فضیلت کس طرح بیان کرتے؟ دکھ کے زمانے کو بری نظر سے نہ دیکھو، یہ خدا سے لذت کو اور اس کے قرب کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی لذت کو حاصل کرنے کے واسطے جو خدا کے مقبولوں کو ملا کرتی ہے، دنیاوی اور سفلی کل لذات کو طلاق دینی پڑا کرتی ہے۔ خدا کا مقرر بننے کے واسطے ضروری ہے کہ دکھ سہے جاویں اور شکر کیا جاوے، اور نئے دن ایک نئی موت اپنے اوپر لینی پڑتی ہے۔ جب انسان دنیاوی ہوا و ہوس اور نفس کی طرف سے بکلی موت اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے، تب اسے وہ حیات ملتی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد مرنا کبھی نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف غم کی حالت میں نازل ہوا ہے، تم بھی اسے غم ہی کی حالت میں پڑھا کرو۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا غم و علم میں بہت بڑا حصہ غم و علم میں گزرا ہے۔ فرمایا توبہ کے درخت بولو تا تم اس کے پھل کھاؤ۔ توبہ کا درخت بھی بالکل ایک باغ کے درخت کی مانند ہے، جو حفاظتیں اور خدمات اس باغ کے لیے جسمانی طور سے ہیں، وہی اس توبہ کے درخت کے واسطے روحانی طور پر ہیں۔ پس اگر توبہ کے درخت کا پھل کھانا چاہو تو اس کے متعلق قوانین اور شرائط کو پورا کرو، ورنہ بے فائدہ ہوگا۔ یہ خیال نہ کرو کہ توبہ کرنا مرنا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ قلیل شے سے خوش نہیں ہوتا اور نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دیکھو اگر تم بھوک کو دور کرنے کے لیے ایک لقمہ کھانے کا کھاؤ یا پیاس کے دور کرنے کے لیے ایک قطرہ پانی کو پیو تو ہرگز تمہاری مقصد براری نہ ہوگی۔ ایک مرض کے دوا کرنے کے واسطے ایک طبیب جو نسخہ تجویز کرتا ہے، جب تک اس کے مطابق پورا عمل نہ کیا جاوے تب تک اس کے فائدے کی امید امر موہوم ہے، اور پھر طبیب پر الزام غلطی اپنی ہی ہے۔ اسی طرح توبہ کے واسطے مقدار ہے اور اس کے بھی پرہیز ہیں۔ بد پرہیز بیمار تندرست نہیں ہو سکتا۔ اب تعاون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علاؤ باستکبار۔ دیکھو خدا تو سب کا خدا ہے، مگر اس کے تعلقات خاص کے ساتھ خاص ہیں۔ جتنی کوئی اس سے صلح کرتا ہے اتنا ہی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو بھی وہ آواز آ سکتی ہے جو مجھے آئی، اگر تم سچی تبدیلی اور اسے صلح پیدا کرو۔ خدا بخیل نہیں، مگر اس نے ایک اندازہ رکھا ہوا ہے، جب تک اس تک انسان نہ پہنچے وہ کامل نہیں ہوتا، اور نہ اس پر وہ فیض جاری کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی کو اگر پوری مقدار شراب کے نہ دی جاوے تب تک وہ بے ہوش نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اس انتہائی درجہ محبت تک ترقی نہ کی جاوے تب تک لا حاصل ہوتا ہے۔ قانون قدرت جس طرح جسمانی چیزوں کے واسطے ہے، ایسے ہی روحانی امور کے واسطے بھی ہے۔ دیکھو ابو الحسن خرقانی، با یزید بستامی یا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ، یہ سب خدا تعالیٰ کے مقرب تھے، اور انہوں نے بھی شریعت ہی کی پابندی سے یہ درجہ پایا تھا، نہ کوئی نئی شریعت بنا کر جیسا کہ آج کل کے گدی نشین کرتے ہیں۔ یہی نماز تھی اور یہی روزے تھے، مگر انہوں نے اس کی حقیقت اور اصل غرض کو سمجھا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے نیکی کی مگر سنوار کر، انہوں نے اعمال کو بیکار کے طور پر پورا نہ کیا تھا، بلکہ صدق اور وفا کے رنگ میں ادا کرتے تھے۔ سو خدا نے ان کے صدق و صداقت کو ضائع نہ کیا۔ خدا کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، وہ ایک پیسے کے بدلے میں جب تک 1000 نہ دے تب تک نہیں چھوڑتا۔ پس جب کسی انسان میں وہ برکات اور نشانات نہیں ہیں اور وہ خدا کی محبت اور تقوی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، خدا پر الزام نہیں لگاتا بلکہ اپنا گن ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی جناب میں بخل ہرگز نہیں۔ پس کوشش کرو کہ اس کی رضا کے مطابق عمل درآمد کر سکو۔ اگر مصائب کے وقت میں تم مومن ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے والے اور اس کی محبت میں آگے قدم بڑھانے والے ہو تو وہ رحمت ہے تمہارے واسطے،
کیونکہ خدا قادر ہے کہ آگ کو گلزار کر دے، اور اگر تم فاسق ہو تو ڈرو کہ وہ آگ ہے جو بسم کرنے والی ہے، اور قہر اور غضب ہے جو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ 11 مارچ 1903 قبل از عشاء۔ عشاء سے قبل ایک شخص نے خواب بیان کی کہ کان میں اس نے کچھ بات سنی ہے۔ اس کی تعبیر میں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، دانا کان دین ہوتا ہے اور بایاں دنیا۔ کان میں بات کا ہونا بشارت پر معمول کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ذکر پر فرمایا، جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے ایک دن کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں تھکے نہ، کیونکہ خدا کے واسطے لہریں ہوتی ہیں، جیسے باد نسیم چلتی ہے ویسے ہی رحمت کے نسیم بھی اپنے وقت پر چلا کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔